بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے پاس نہ تو قیامت کے دن نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا گیا ہے، فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا اس کے پاس قیامت کے دن نور بھی ہوگا، حجت بھی ہوگی اور نماز اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جو نہیں کرے گا اس کے پاس نہ تو نور ہوگا، نہ کوئی حجت ہوگی اور نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ تینوں کون تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بے نمازی کا حشر کیا جائے گا؟ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہی ہے کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ قرآن کریم کے آخری سپارے میں سورۃ النازعات میں ایک آیت ہے، انا ربکم الاعلی فقال انا ربکم الاعلی۔ دیکھیں، فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں، تو خدا نے، اللہ رب العزت نے اسے پھر کس طرح ذلیل کیا؟ سمندر میں ڈبو کے مارا، اس کے پورے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، سمندر پہ عصا مارا اللہ کے حکم سے، اللہ نے 7 راستے بنا دیے اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب فرعون آئے، اس نے دیکھا میرا راستہ بنا ہوا ہے میرے لیے، تو اپنے پورے لشکر سمیت سمندر کے اوپر جو راستہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بنایا تھا اس کے اوپر چل پڑا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ اس پانی کا حکم دیا کہ چل پڑ، راستہ ختم کر دے۔ سمندر چل پڑا، راستہ ختم، پورے کا پورا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا، اللہ نے پانی کو واپس حکم دیا چل پڑ۔ وہ راستہ فرعون کے لیے تو نہیں بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا تھا اللہ رب العزت نے۔ فرعون کو ڈبو کے مار دیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والی ساری نسل کے لیے، ساری دنیا کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور پھر حامان جو اس کے وزیر کا نام تھا، اس کے بعد حامان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ابی بن خلف جو مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا، اور ہجرت سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں۔ اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے بھی ارادہ کیا کہ دور ہی اس کو نمٹا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو ایک صحابی کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھا لے کر اس کی گردن پر مارا، جس سے اس کی گردن پر ہلکا سا خراش آ گیا، مگر اس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے لڑھکتا ہوا گرا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا ہے۔ کفار نے اسے اطمینان دلایا کہ معمولی سے خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ اس کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کی چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سے خراش کی وجہ سے اتنا کیوں چلاتا ہے، تو اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس کی مار ہے؟
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے 2 بتوں کی قسم کھائی۔ کافر تھا نا، مسلمان تو تھا نہیں، بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ لات اور عزا 2 مشہور بڑے بتوں کے نام ہیں۔ ان کی قسم کھائی کہ سارے حجاز والوں کو بھی اگر یہ تکلیف تقسیم کر دی جائے تو اس وقت مجھے اکیلے کو ہو رہی ہے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ میں کہا تھا تجھے قتل کروں گا، تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں سے ضرور مارے جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ یہ کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے 1 دن پہلے ہی وہ راستے میں مر گیا۔ تو دیکھیں یہ ایک کافر کا واقعہ سنایا گیا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو اس نے اسی وقت سمجھ لیا کہ میں ضرور مارے جاؤں گا، میں چھوٹ نہیں سکتا، میں نے مارے جانا ہی نہیں کہا تو سے مارے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا یقین تھا۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کتنی مرتبہ کہا ہے، کتنی کتابوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے یہ مسئلہ حل ہوگا، نماز سے اللہ رب مسائل حل کرے گا، نماز سے روزی میں برکت ہوگی، لیکن ہم اپنا حال دیکھ لیں۔